you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذاکرہ فرا رضوی یوسف عزاداری چینل کی جانب سے یوم علی کے موقع کی مناسبت سے اپنے سننے والوں سے مخاطب ہوں. کبھی کبھی انسان لفظوں کی غربت کا شکار ہو جاتا ہے. میں اپنے مولا کے فضائل کیا بیان کروں؟ میرے مولا کے فضائل اتنے ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن میرے مولا علی کے فضائل کبھی ختم نہ ہوں، اور میں قربان جاؤں اپنے مولا کی فصاحت اور بلاغت پر. عزیزوں، مولا کے لیے چند جملے کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نادے علی جو ورد میں کرتی چلی گئی، نادے علی جو ورد میں کرتی چلی گئی، اور عمر رواں سکوں سے گزرتی چلی گئی. دنیا سے ذکر آل محمد نہ مٹ سکا، خدا کی قسم دنیا سے ذکر آل محمد نہ مٹ سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی. اور جس نے در حسین پہ خود کو جھکا دیا، جس نے در حسین پہ خود کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں نکھرتی چلی گئی. عزیزوں، مسلمانوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اگر مولا کائنات امیر المومنین نہ ہوتے تو کیا ہوتا. عزیزان گرامی، اگر دنیا صرف اتنا سوچ لینا کہ کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے، گر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے، تو پھر عالم امکان میں ہم حبدار نہ ہوتے. ہوتی نہ ولایت جو حضرت ابراہیم کے دل میں، ہوتی نہ ولایت جو حضرت ابراہیم کے دل میں، ارے پھر آگ کے شعلے کبھی گلزار نہ ہوتے. اور پڑھتے نہ اگر ناد علی حضرت نوبی، پڑھتے نہ اگر ناد علی حضرت نوبی، اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے. اور بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی، بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی، گر میرے علی اس کے مددگار نہ ہوتے. اور 14 کی زیارت کا اگر شوق نہ ہوتا، خدا کی قسم 14 کی زیارت کا اگر شوق نہ ہوتا، ہم خلد میں جانے کو بھی تیار نہ ہوتے. ہوتا نہ اگر حیدر و جعفر کا گھرانہ، ہوتا نہ اگر حیدر و جعفر کا گھرانہ، دنیا میں علم ہوتے علمدار نہ ہوتے. ارے تو نے تو فقط اس لیے مانا ہے علی کو، تو نے تو فقط اس لیے مانا ہے علی کو کہ حیدر کے بنا یار کبھی چار نہ ہوتے. خدا کی قسم سجدے میں یہ سر رکھ کے کبھی پوچھ خدا سے مسلمان، سجدے میں یہ سر رکھ کے کبھی پوچھ خدا سے کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے. عزیزان گرامی، میرا موضوع تو آج ہے علی اور علم، کیونکہ میرا مولا کی فصاحت اور بلاغت اتنی تھی. میرے مولا نے فقط تاریخ اسلام میں ہمیں ایک شخصیت، ایک ہستی ایسی ملتی ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبلا تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اور لوگوں نے وہی الٹے سیدھے سوالات پوچھنے شروع کر دیے. جیسا کہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ لوگوں نے آ کے وہی سوال کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے سر پہ بال کتنے ہیں، میری بھیڑ پر بال کتنے ہیں، آسمان پر تارے کتنے ہیں. مولا نے جواب دیا تھا مجھ سے امتحان لینے کے لیے سوال نہ کرو، میرے سینے کے اندر علم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرو. دیکھیے، انسان حسد کب کرتا ہے؟ انسان حسد اس وقت کسی سے کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہے وہ میرے پاس موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر آج کل کی جو ہم اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں، انسان سوچتا ہے سامنے والے کے پاس مرتبہ بھی ہے، عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اعلیٰ مقام بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، اور آج کل کی اہم ضرورت دولت موجود ہے. تو انسان ایک مرتبہ دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے
لیکن عزیزان گرامی پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو کمال، درجہ، بلندی، فضیلت، بلند مقام اور سب سے بڑھ کر علم عطا کیا۔ علم کی بنیاد پر زمانہ آل محمد سے حسد کرنے لگا۔ دیکھیے میں آج اپنے بچوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی یوم علی کے حوالے سے کہ دیکھیے انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ انسان کے پاس سب سے زیادہ ضروری چیز ہے علم۔ اگر آج دنیا میں کسی کا مقام ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کو بلند درجہ حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر حاصل ہے۔ قابل عزت چیز ہے علم اور قابل مذمت چیز ہے جہالت۔ یہ ضرور یاد رکھیے گا، پروردگار عالم نے جب بھی کسی کو عزت عطا کی ہے نا، علم کی بنیاد پر عزت عطا کی ہے، جہالت کی بنیاد پر عزت عطا نہیں کی۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے فرعون کے پاس کتنی دولت تھی لیکن پروردگار عالم سے کتنا دور تھا۔ یہی وجہ ہے جناب موسیٰ پروردگار عالم سے کتنے قریب تھے۔ عزیزان گرامی ایک اور جملہ اپنے سننے والوں کے لیے کہنا چاہوں گی، کیونکہ جو بھی لوگ میری اس تقریر کو سنیں گے ایک جملہ سماعتوں کی نظر کروں، بہت خوبصورت جملہ کہ دیکھیے جاہل اگر تخت پر بھی بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا ہے، اور عالم اگر یہودی کے باغ میں مزدوری بھی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ آدمیت کا سب سے پہلا جھگڑا علم کی بنیاد پر حل ہوا کہ جب پروردگار عالم نے ایک صدا دی تھی انبئونی بے اسماء ہؤلاء، ذرا ان ناموں کو تو پڑھ کر بتلا دو۔ اس وقت فرشتوں اور ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ پروردگار ہم نہیں جانتے یہ نام کون سے ہیں، پروردگار لیکن ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں اور تو خلیفہ کسی اور کو بنا رہا ہے۔ اس وقت آواز پروردگار آئی تھی ان ناموں کو پڑھ کر بتلا دو، تم میری تسبیح کرتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، مجھے سجدہ کر رہے ہو، لیکن میں خلیفہ بنا رہا ہوں علم کی بنیاد پر۔ عزیزان گرامی دنیا جو بھی مولا کائنات امیر المومنین کو کہے، لیکن ہر کسی نے ایک جملہ ضرور کہا کہ میرے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، ارے کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو۔ میرے علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا، میرے علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا، جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ عزیزان گرامی مولا کائنات امیر المومنین کی فضیلت، بلند مقام، اعلیٰ درجہ پروردگار عالم نے سب کچھ عطا کیا، اور یہ جتنا بھی علم تھا یہ آگے نسل بنسل چلتا رہا۔ آپ دیکھیے کوئی بھی انسان اپنی ایک نسل کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ آج کل ماں باپ اپنی اولاد کی گارنٹی نہیں لے سکتے، لیکن یہ رسول خدا ہیں، یہ تخلیق وجہ کائنات ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں جو اپنی نہیں آنے والی اپنی 12 نسلوں کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نا انا اولنا محمد، انا اوسطنا محمد، انا آخرنا محمد اور انا کلنا محمد، کہ ہم تو کل کے کل محمد ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔